جب سے میں نے ہوٹ سنبھالا تھا میری قسمت اسی کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ باہر کی دنیا میں بہت رنگینی تھی مگر میں ان سب سے بہت دور تھی، اور اس کی وجہ ریشما بائی تھی۔ ریشما بائی اس کوٹھے کی سب سے بڑی طوائف تھی۔ اسی کے حکم سے یہاں سب سانس لیتے تھے اور وہی طے کرتی تھی کہ کب کون سی لڑکی رقص کرے گی اور کون سی مردوں کا دل بہلائے گی۔ میں جب بھی یہاں پہ لڑکیوں کو رقص کرتے ہوئے دیکھتی تو مجھے لگتا کہ میں ان سے زیادہ اچھا رقص کر سکتی ہوں۔ خوبصورتی ان سب سے کہیں زیادہ تھی، اور میرے اندر وہ انداز، وہ ادائیں تھیں جو یہاں کی کسی لڑکی میں نہیں تھی۔ لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ ریشما بائی نے مجھے دنیا کی نظروں سے چھپا رکھا تھا۔ یہاں آنے والا ہر گاہک میری موجودگی سے بے خبر تھا۔ کافی دیر سے میں رقص کا یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور جب میری برداشت سے باہر ہوا تو میں خود ہی اپنے کمرے میں جھومنے لگی۔ میرے پاؤں اتنی تیزی سے تھرک رہے تھے جیسے میں نے باقاعدہ رقص سیکھا ہوا ہو، جبکہ میں نے بالکل بھی رقص نہیں سیکھا تھا۔ اس کوٹھے کی ساری لڑکیوں کو رقص سکھانے کے لیے ماسٹر صاحب تشریف لاتے تھے، لیکن ریشما بائی نے تو مجھے ان کے پاس بھی جانے نہیں دیا تھا۔ جب میں ناچتے ناچتے تھک گئی تو گر پڑی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں اس تنہائی بھری زندگی میں تنگ آ چکی تھی۔ اب تو میرا بھی دل چاہتا تھا میں خود ہی لوگوں کے درمیان جاؤں اور بتاؤں کہ میں بھی ہوں، لیکن مجھے اس بات کی ہرگز بھی اجازت نہیں تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہوتا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ریشما بائی اندر چلی آئیں۔ آتے ہی اس نے میرے ماتھے کو چوم لیا اور کہنے لگی، گڑیا آج تو بتا دو آخر کتنا انتظار کراؤ گی؟ میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، مجھے نہیں پتا تم چاہتی کیا ہو، تمہیں کیا جاننا ہے مجھ سے؟ مجھے نہیں معلوم، میرے پاس تمہیں بتانے کو کچھ نہیں ہے۔ میری تو ساری زندگی تمہارے سامنے ہی گزری ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں تم اپنے سوالوں سے مجھے پریشان کرتی ہو۔ مجھے باہر جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، کب تک میں اس طرح کی زندگی گزاروں گی؟ ریشما بائی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی گود میں رکھ کر میرے پاؤں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے پیار سے پچکارتے ہوئے کہنے لگی، میں تیری بہت خدمت کروں گی، ساری زندگی تیری غلام بن کے رہوں گی۔ بس تجھ سے ایک بات ہی تو پوچھ رہی ہوں، کیوں نہیں بتاتی؟ دیکھ میرے بعد تو اس کوٹھے کی مالکن تک بن سکتی ہے، میں تو تیرے پاؤں دھو دھو کر پینے کو بھی تیار ہوں، مگر تجھے خود اپنے آپ پر رحم نہیں آتا تو میں کیا تجھ پر رحم کھاؤں گی؟ میں نے غصے سے اپنے پاؤں ریشما بائی کے ہاتھوں سے آزاد کرا دیے اور کہا، نہیں معلوم مجھے کچھ بھی، کتنی بار یہی بات دہراؤں؟ تم بہری ہو یا پاگل ہو؟ سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ میری بات سن کر ریشما بائی نے ایک عجیب سی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، تو بھی اپنی ماں کی طرح ضدی ہے۔ تیری ماں بھی یہ راز اپنے سینے میں لیے چلی گئی اور تو بھی نہیں بتانا چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ تجھے سب کچھ معلوم ہے۔ تیری ماں جاتے جاتے تجھے ہر راز دے کر گئی ہے، اسی لیے زیادہ بھولی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریشما بائی نے نفرت سے میرے چہرے پر تھوکا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں جانتی تھی اب وہ رات سے پہلے نہیں آئے گی، اور آئے گی تو پھر یہی سوال پوچھے گی۔ میں 10 سال کی تھی جب میری ماں اس کوٹھے پر ناچتی ناچتی ایڈز جیسی بیماری کا شکار ہو کر مر گئی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں بتا کر گئی تھی، نہ کوئی راز، نہ کوئی بات۔ میں تو اس سے آخری وقت میں بات تک نہیں کر سکی تھی، مگر پتہ نہیں ریشما بائی کو کس نے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس کوئی راز ہے۔ وہ کس راز کے بارے میں پوچھتی تھی مجھے تو یہ نہیں معلوم تھا۔ میں تنگ آ چکی تھی۔ وہ کبھی پیار سے بات کرتی تو کبھی نفرت سے تھوک دیتی، کبھی تو مار پیٹ پر بھی اتر آتی تو کبھی میرا لاڈ اٹھانے لگتی۔ بس اسے کسی بھی قیمت پر وہ راز چاہیے تھا۔ ریشما بائی چلی گئی تھی
اور میں ایک دفعہ پھر اسی تاریک کمرے میں رہ گئی تھی جہاں میری ماں نے سسک سسک کر دم توڑا تھا۔ میرا باپ کون تھا مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میری ماں بہت ہی اچھی عورت تھی۔ ایسے حالات نے اسے یہاں پہنچایا اور حالات سے لڑتے لڑتے ہی وہ قبر میں چلی گئی تھی۔ جاتے جاتے وہ مجھے کہہ گئی تھی کہ جو گناہوں بھری زندگی میں نے گزاری ہے، میں چاہتی ہوں کبھی اس کا سایہ بھی تجھ پر نہ پڑے۔ جب تک میری ماں زندہ تھی اس نے سب سے لڑ بھڑ کر مجھے اس کوٹھے کی رنگینیوں سے بچا کر رکھا تھا۔ اس وقت ریشما بائی ہر وقت اماں کو ڈراتی اور مجھے یہاں سے لے جانے کی کوشش کرتی۔ وہ اماں سے یہی کہتی کہ تیری بیٹی سونے کی چڑیا ہے اور یہ چڑیا مجھے لاکھوں روپے کی قیمت دلوائے گی۔ اماں ہر بار سامنے آ جاتی اور ریشما بائی سے کہتی، اگر میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ جس دن اماں کا انتقال ہوا مجھے لگا میرے سر سے کسی نے چھت چھین لی ہو۔ مجھے خوف آنے لگا کہ اب ریشما بائی میرے ساتھ کیا کرے گی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے پاس آئے گی، مجھے ہاتھ پکڑتے ہوئے کھینچ کر لے جائے گی اور کسی گاہک کے آگے پھینک دے گی۔ لیکن حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب ریشما بائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ پتہ نہیں اماں کے مرنے کے بعد ایسا کیا ہوا تھا کہ ریشما بائی نے ایک دفعہ بھی مجھے اس کمرے سے نہیں نکالا تھا۔ وہ تو کسی راز کی کھوج میں پڑ گئی تھی، وہ راز جو میری ماں کو معلوم تھا اور ریشما بائی کو لگتا تھا کہ اب وہ راز مجھے معلوم ہے۔ میری ماں کو مرے اب 7 سال ہونے والے تھے، میں 17 سال کی ہو رہی تھی اور اب تک اسی ایک کمرے میں تھی۔ گزرے 7 سالوں میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، نہ میری تنہائی اور نہ ریشما بائی کے سوالات۔ کئی دفعہ میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کوٹھے کی اونچی دیواروں کو پھلانگنا ہم جیسی معصوم لڑکیوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور پھر یہاں پر تو ہر طرف ریشما بائی کے بندے لگے ہوئے تھے جو ہم لڑکیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ اور پھر جب ریشما بائی کو پتہ چلا کہ میں یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں تو اس نے مزید مجھ پر کڑی پہرے داری بٹھا دی تھی۔ اس دن کے بعد سے تو میرا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ 2 دن اور گزرے اور پھر ریشما بائی میرے کمرے میں آ گئی، میرے پیروں کو خود پانی سے دھلانے لگی اور پھر مجھے پانزیب پہناتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو یہ تمہارے پیروں پر کتنی سج رہی ہیں، سوچو اگر میں گھنگرو باندھ کر تمہیں رقص کرنے دوں گی تو کیسی محفل بندھے گی، یہاں آنے والا ہر گاہک تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ تمہاری بھاری قیمت لگے، اس کوٹھے میں تمہاری خاص حیثیت ہو، میرے بعد تم مالکن بنو۔ میں اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی اب اس کی اگلی بات کیا ہوگی، اور وہی ہوا۔ ریشما بائی نے پھر وہی بات دہرائی اور کہنے لگی، بس ایک بار بتا دو تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے تمہیں کیا بتایا تھا۔ اب کی بار تو میں نے ریشما بائی کے منہ پر تھوک دیا اور کہا، نہیں معلوم مجھے کچھ بھی، اور اگر پتہ ہوتا تو بھی میں تمہیں کچھ نہ بتاتی۔ پتہ نہیں کیوں میں غصے میں ایسا کہہ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اور بھی بپر گئی تھی۔ اس نے میرے منہ پر 2 تھپڑ مارے تھے، میرا سر جا کر ٹیبل کے کنارے سے ٹکرایا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی، اس کا بس چلتا تو وہ میری جان لے لیتی، لیکن شاید وہ راز اتنا قیمتی تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ میری جان نہیں لے سکتی تھی۔ ریشما بائی مجھے بند کر کے چلی گئی تو میں بستر پر لیٹ گئی۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا، لیکن تکلیف کا احساس بالکل بھی نہیں تھا۔ شاید میں اس تکلیف کی عادی ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کے تکیے پر آنسو بہاتے بہاتے میں سوچنے لگی کہ یہ کس راز کی بات ہے۔ ایسا کیا پتہ تھا میری ماں کو جو ریشما بائی کے لیے جاننا اس قدر ضروری ہے کہ میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا، پھر بھی اس نے میرا گلا نہیں دبایا۔
یہی سوچتے سوچتے میرے سر میں شدید ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اکثر ہی میرے سر میں درد ہوتا تھا، لیکن یہ ٹیسیں تو آج بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ شاید یہ اس چوٹ کا اثر تھا جو ٹیبل سے ٹکرانے پر میرے سر پر لگی تھی۔ میری نظر میرے ہاتھوں پر پڑی تو وہ سرخ ہو رہے تھے۔ شاید درد کی شدت سے میں نے مٹھیاں بھیجی تھیں اور یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ میں اپنا سر زور زور سے تکیے پر مارنے لگی کہ شاید اسی طرح درد کچھ کم ہو جائے۔ کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن درد تھا کہ کم ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں چونک اٹھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک ہی رات میں ریشما بائی 2 دفعہ میرے کمرے میں آئے۔ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اس قدر غصے سے نکلی تھی۔ کیا سچ میں وہ میری جان لینے آ گئی تھی؟ یہ سوچ کر میں گھبرا گئی۔ میری نظر دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ تالا کھلا اور پھر میں نے دیکھا تھا کہ دروازہ کھول کر اندر آنے والی ریشما بائی نہیں بلکہ شبو تھی۔ وہ اس کوٹھی کی ایک پرانی طوائف تھی، لیکن آج تک کبھی میرے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ میں حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہاں کیا کام تھا؟ کیا ریشما بائی نے اسے یہاں بھیجا تھا، یا وہ مجھے مارنے آئی تھی، یا پھر وہ بھی وہی سوال پوچھنے آئی تھی جس کا جواب ریشما بائی کو نہیں مل رہا تھا؟ مگر شبو کے انداز دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ بات کچھ اور ہی ہے۔ وہ بالکل چوروں کی طرح میرے کمرے میں آئی تھی۔ آتے ہی اس نے دروازہ واپس بند کر دیا تھا اور دبے پاؤں میرے بستر تک چلی آئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ریشما بائی سے نظر بچا کر یہاں آئی ہے۔ وہ میرے بستر پر بیٹھی اور میرے سر سے نکلتا خون دیکھ کر اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر میرے سر پر پٹی باندھ دی۔ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر مجھے پانی پلایا۔ میرے ماتھے کو چوم کر کہنے لگی، پتہ ہے گڑیا، تم مجھے بیٹی کی طرح عزیز ہو۔ تمہاری ماں میری پکی سہیلی تھی۔ ہم دونوں ہمیشہ ساتھ ہی رہے ہیں۔ وہ تمہیں لے کر بہت ہی فکر مند رہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کوٹھے پر رقص کرو یا دوسرے مردوں کے بستر کی زینت بنو۔ تمہاری ماں ایک بہت نیک عورت تھی۔ اسے تمہارا باپ یہاں بیچ کر گیا تھا۔ دراصل تمہاری ماں کا تعلق ایک بہت غریب خاندان سے تھا، لیکن تمہاری ماں بہت خوبصورت تھی اور یہی دیکھ کر تمہارے باپ نے اس سے شادی کی تھی۔ لیکن دوسری شادی، وہ ایک رئیس زادہ تھا جس نے اپنے گھر والوں سے چھپا کر تمہاری ماں کو بیوی بنا لیا تھا۔ اور پھر جب تمہارے باپ کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ تمہارے باپ نے ایک غریب لڑکی سے دوسری شادی کی ہوئی ہے، تو انہوں نے تمہارے باپ کو مجبور کیا کہ وہ تمہاری ماں کو چھوڑ دے۔ تمہارا باپ اکثر اپنی عیاشی کی خاطر ہمارے کوٹھے پر آیا کرتا تھا۔ اسی لیے جب اسے تمہاری ماں کو چھوڑنے کا کہا گیا تو اس نے سوچا کیوں نہ لگے ہاتھوں پیسہ بھی بنا لیا جائے۔ اسے تمہاری ماں سے محبت تو تھی نہیں، وہ تو بس وقتی طور پر اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، اور نکاح کے نام پر وہ یہ کام کر چکا تھا۔ اسی لیے اس نے تمہاری ماں کو طلاق دی اور پھر یہاں لا کر ریشما بائی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ تمہارے باپ کو نہیں معلوم تھا کہ تمہاری ماں پیٹ سے ہے، اور یہ بات تمہاری ماں کو بھی نہیں پتہ تھی۔ جب تمہاری ماں یہاں آئی تو وہ صدمے سے نڈھال تھی۔ یہ بات اس پر کسی قیامت کی طرح تھی کہ جس شوہر کے ساتھ اس نے وفاداری کی تھی، اس شوہر نے اسے بیچ ڈالا تھا۔ ریشما بائی نے تمہاری ماں کو یہ سوچ کر اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ 2-4 دن میں تمہاری ماں کی حالت سنبھل جائے گی، لیکن ان 2-4 دنوں میں یہ بات کھلی کہ تمہاری ماں پیٹ سے ہے۔ ریشما بائی نے بہت کوشش کی کہ تمہاری ماں کا حمل گر جائے تاکہ اس کی خوبصورتی برقرار رہے، لیکن تمہاری ماں بہت ضدی تھی۔ وہ نہ مانی اور نہ ہی کوئی دوا کھائی اور نہ ہی بچہ ضائع کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کیا۔ ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی اور جا نماز بچھا کر نہ جانے کیا کیا دعائیں مانگتی رہتی۔
میری اس سے بڑی گہری دوستی ہو گئی تھی اور میں جان گئی تھی کہ وہ نیک ہے، وہ اس گندگی کے دلدل میں نہیں پھنسنا چاہتی ہے، لیکن قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ پھر 9 مہینے تک تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن جیسے ہی تمہاری پیدائش ہوئی، ریشما بائی نے زبردستی اسے ناچنے پر مجبور کر دیا۔ تمہاری ماں دوسروں کے بستر تک تو نہ جاتی، لیکن ان کے آگے رقص ضرور کرتی تھی، کیونکہ وہ اگر یہ نہ کرتی تو ریشما بائی تمہارے دودھ کا انتظام نہ کر پاتی اور تم بھوک سے بلک بلک کر روتی۔ تمہاری ماں نے تمہاری خاطر اپنے آپ کو دوسروں کے آگے پیش کر دیا۔ دن گزرتے گئے، تم بڑی ہونے لگی اور پھر پتہ چلا کہ تمہاری ماں کو ایڈز ہو گیا ہے، کیونکہ تمہارے باپ کو ایڈز تھا۔ یہ بیماری وہ تمہارے باپ سے لے کر آئی تھی۔ اس بیماری کو تمہاری ماں نے غنیمت جانا، کیونکہ سب لوگ اس سے دور بھاگنے لگے تھے، اور پھر اس کو نہ ہی رقص کی محفلوں کا حصہ بنایا جاتا تھا اور نہ ہی کسی مرد کے بستر تک جانے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ تمہاری ماں ہر وقت کمرے میں بند ہو کر عبادت کرتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی۔ کوئی تمہاری ماں پر زور زبردستی کرنے والا نہیں تھا۔ ریشما بائی تو خود اس سے میلوں دور بھاگتی تھی، اور پھر ریشما بائی کو ایک دن پتہ چلا کہ تمہاری ماں کے پاس وہ راز ہے جس کی وجہ سے اس کوٹھے کو بہت نقصان پہنچتا رہا ہے۔ ریشما بائی نے کئی دفعہ تمہاری ماں سے کہا کہ وہ راز مجھے دے دو، لیکن تمہاری ماں نے کبھی زبان نہ کھولی، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی، اور پھر جاتے جاتے وہ راز میرے حوالے کر گئی۔ اسے اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ وہ تمہیں کچھ بتا پاتی، لیکن یہ بات ریشما بائی کو نہیں پتہ چل سکی۔ اسے یہی لگا کہ تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے ساری حقیقت تمہیں بتائی ہے، اسی لیے وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی۔ لیکن یہی بات تمہارے حق میں بہتر تھی کہ ریشما بائی کو یہی لگے کہ وہ راز تمہارے پاس ہے، اسی لیے میں نے زبان نہ کھولی، کیونکہ جب تک تم اسے راز نہیں دو گی وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تمہیں کسی گاہک کے حوالے بھی نہیں کرے گی، نہ ہی رقص کے لیے مجبور کرے گی، بلکہ ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے گی۔ وہ راز میرے پاس ہے گڑیا، جس کے لیے تم سالوں سے روتی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے تم اس کمرے میں بند ہو۔ اس راز کو جاننے کے لیے ریشما بائی تمہارے پاؤں تک دھو دھو کر پینے کو تیار ہے۔ یہ کہہ کر شبو نے جیسے ہی اپنی قمیض اٹھائی تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی ہی رہ گئی۔ میں نے غیر یقینی سے شبو کو دیکھا اور کہا، یہ کیا ہے؟ کیا اس کے لیے ریشما بائی اس قدر پاگل ہے؟ اور تم نے یہ بات اتنے سالوں سے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ شبو ہنسی اور کہنے لگی، مجھے صحیح وقت کا انتظار تھا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے، کیونکہ اب ہمیں اس راز کا استعمال کرنا ہے۔ تم نے ریشما بائی کے منہ پر تھوکا ہے، اور یہ بات اسے کسی طرح بھی برداشت نہیں ہے۔ اب تک تو وہ جیسے تیسے تمہیں جھیل رہی تھی، لیکن اب وہ تم سے انتقام ضرور لے گی۔ جتنے غصے سے وہ تمہارے کمرے سے نکلی ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ اب خاموش نہیں بیٹھے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس کے انتقام کی بھینٹ چڑھو۔ اسی لیے اب تم اس راز کا استعمال کرو اور اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ آج تک اس راز کو تمہاری ماں نے یہاں کی دوسری لڑکیوں کے لیے استعمال کیا ہے، آج تمہاری باری ہے، تمہاری ماں کی نیکی تمہارے کام آنے والی ہے۔ شبو نے اپنی قمیض میں سے کاغذ کا وہ ایک بڑا سا ٹکڑا نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہنے لگی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے تمہاری ماں سے جو وعدہ کیا تھا آج اسے پورا کر دیا ہے۔ مجھے سب کچھ بتا کر شبو واپس چلی گئی، اور میں ہکا بکا سی اس کاغذ کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک بہت بڑا سا نقشہ تھا، اس حویلی کا نقشہ، اس کوٹھے کا نقشہ، اور اس نقشے میں ایک چور راستہ تھا۔
وہ چور راستہ جو شاید پرانے وقتوں میں بنایا گیا تھا۔ یہ حویلی بہت پرانے زمانے کی تھی اور اس زمانے میں ایسے چور راستے بنائے جاتے تھے تاکہ دشمن سے حفاظت کی جا سکے۔ لیکن اس کوٹھے پر یہ چور راستہ ان لڑکیوں کی مدد کرتا تھا جو یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، جنہیں دھوکے سے یہاں لایا جاتا تھا، اغوا کر کے یا پھر زبردستی پکڑ کر۔ یہ نقشہ بھی پرانے زمانے کا ہی تھا کیونکہ جگہ جگہ سے مٹا ہوا تھا۔ شبو نے بتایا تھا کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب میری ماں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو اسے یہ نقشہ اسی قرآن پاک میں سے ملا تھا۔ اس وقت میری ماں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نقشہ کس چیز کا ہے۔ میری ماں نے یہ نقشہ شبو کو دکھایا تو وہ دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ تو اسی حویلی کا نقشہ ہے، اور پھر ان دونوں نے مل کر وہ چور راستہ تلاش کر لیا۔ شاید یہ نقشہ اب تک کسی کے ہاتھ اس لیے نہیں لگا تھا کیونکہ اس طواف خانے میں قرآن پاک کو کھولنے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے کسی کو فلاں کا راستہ بھی نہیں مل سکا۔ اور جب میری ماں نے قرآن پاک کو کھولا تو اسے کامیابی کا راستہ مل گیا۔ لیکن میری ماں نے یہ کامیابی اپنے لیے نہیں چنی تھی کیونکہ اسے تو ویسے ہی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس کا سودا کرنے والا تھا۔ البتہ یہاں ایسی بہت سی لڑکیاں آتی تھیں جن کی حالت بہت خراب ہوتی اور وہ واپسی بھی جانا چاہتی تھیں۔ میری ماں اس نقشے پر موجود چور راستے کی مدد سے انہیں راتوں رات یہاں سے فرار کروا دیا کرتی تھی، اور ریشمہ بائی کو بھنک تک نہیں پڑتی تھی۔ کافی عرصے تک تو ریشمہ بائی دیوانی ہوتی رہی کہ اس کے خریدی ہوئی لڑکیاں یہاں سے کیسے فرار ہوتی ہیں۔ اس نے پہرے تک سخت کروا دیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میری ماں ان لڑکیوں کو نکلوا کر دم لیتی، اور یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ یہ بات ریشمہ بائی کو اس وقت پتہ چلی جب میری ماں کا آخری وقت چل رہا تھا۔ میری ماں مرنے والی تھی، اس پر کس طرح کی کوئی دھمکی اثر نہیں کرتی تھی۔ ریشمہ بائی نے بہت کوشش کی کہ وہ نقشہ اسے مل جائے۔ وہ چاہتی تو مجھے اور میری ماں کو مارنے کے بعد اس راز کو ہمیشہ کے لیے راز رکھ سکتی تھی، لیکن اس چور راستے کی ضرورت ریشمہ بائی کو خود بھی تھی کیونکہ اکثر پولیس والے یہاں آ کر ریڈ مارا کرتے تھے اور پھر ریشمہ بائی کو لاکھوں روپے کھلانے پڑتے تھے۔ اگر یہ چور راستہ ریشمہ بائی کو مل جاتا تو وہ اپنے گاہکوں کو اس راستے سے موقع پر فرار کروا دیتی اور لاکھوں روپے بچا سکتی تھی۔ اس کوٹھے پر بڑے بڑے نامور سیاستدان بھی آتے تھے اور یہ راستہ ان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ اس راستے کا پتہ چلنا ریشمہ بائی کو لاکھوں روپے کا فائدہ پہنچا سکتا تھا، اسی لیے اس نے اب تک میری جان نہیں لی تھی، بلکہ میرے پاؤں دھو کر پینے لگی تھی۔ اب یہ نقشہ میرے ہاتھ لگا تھا اور مجھے اس سے فائدہ اٹھانا تھا۔ مجھے اس گندگی کے ڈھیر سے نکلنا تھا، اور کچھ ہی دیر میں مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں سے باہر جانے کا راستہ میرے ہی کمرے سے ہے۔ جس شیلف میں اماں کی قرآن شریف اور جا نماز رکھی ہوئی تھی، اسی شیلف میں سے ایک خفیہ دروازہ کھلتا تھا۔ وہ دروازہ ایک سرنگ نما راستے سے ہو کر اس حویلی سے بہت دور ایک سڑک کی طرف جا کر جھاڑیوں کے بیچ نکلتا تھا۔ میں نے اس نقشے کو واپس قرآن شریف میں رکھ دیا کہ جو کوئی بھی فلاح پانا چاہے گا وہ اپنے لیے خود راستہ تلاش کر لے گا، اور پھر میں خود اس نقشے پر بنے راستے کے ذریعے سے اس حویلی سے باہر نکل آئی تھی۔ یہ حویلی شہر سے کافی دور جا کر تھی، اسی لیے جس راستے نے مجھے باہر نکالا تھا وہ ایک سنسان سا جنگل نما علاقہ تھا۔ سالوں میں نے ایک ہی کمرے میں گزارے تھے، اور سالوں بعد جب باہر نکلی تو ایک جنگل جیسی جگہ پر تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں۔ بڑی مشکل سے میں روڈ تک پہنچی اور پھر ایک ٹرک والے نے مجھے لفٹ دی تھی۔
وہ جاننا چاہتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، لیکن مجھے خود بھی منزل کا نہیں معلوم تھا۔ میری حالت دیکھتے ہوئے وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گیا۔ مجھے پتہ چلا یہ گوجرانوالا کا کوئی گاؤں ہے۔ لوگ بہت ہی ملنسار اور خوش اخلاق تھے۔ کسی نے نہ پوچھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ سب نے بس مجھے اپنا مہمان بنا لیا۔ جب مجھے یہاں 2-4 دن گزر گئے تو میں نے اس ٹرک والے کی بیوی کو اپنی حقیقت کہہ سنائی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور میں کہاں سے آئی ہوں، تو اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، آج سے میں تمہاری بہن ہوں اور تم یہاں رہ سکتی ہو۔ اس گاؤں کا وڈیرا ایک بہت بڑا سیاستدان تھا اور بہت نیک انسان تھا۔ اس ٹرک والے نے ساری بات جا کر اپنے وڈیرے سائیں کو بتائی تو انہوں نے یقین دلایا کہ وہ ریشما بائی کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے اور انسانی خرید و فروخت کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ریشما بائی کے خلاف FIR بھی درج کروائی اور مجھے گواہ بھی بنایا۔ لیکن یہاں قانون کی گرفت اتنی مضبوط نہیں ہے۔ کچھ دن حوالات کی ہوا کھانے کے بعد ریشما بائی پھر دوبارہ اپنے کوٹھے پر پہنچ گئی تھی اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ مگر میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جس انسان کو فلاح پانی ہو اسے فلاح مل سکتی ہے۔ اگر کوٹھے پر آنے والی لڑکیاں اپنی حالت پر اللہ سے رجوع کریں گی اور قرآن پاک کھولیں گی تو انہیں اس کوٹھے سے نکلنے کا راستہ خود بخود مل جائے گا۔ میں نے اب اس معاملے کو اللہ اور اس کے بندوں پر چھوڑ دیا ہے۔ بس میں نے ایک بات سیکھ لی ہے کہ مشکل وقت میں بھی اگر انسان اللہ کو پکارے تو مدد وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جہاں میں نے اس معاشرے کا اتنا برا روپ دیکھا تھا، وہیں ٹرک ڈرائیور اور اس کی بیوی کا ایک بہت خوبصورت روپ بھی دیکھا تھا۔ اگر پاکستان میں ریشما بائی جیسی عورتیں ہیں تو ٹرک ڈرائیور کی بیوی جیسی عورتیں بھی ہیں، جو بنا کسی غرض کے دوسروں کی مدد کرتی ہیں اور انہیں سینے سے لگاتی ہیں۔ میں صرف برائی کو ہی بیان نہیں کروں گی، بلکہ جو اچھائی میں نے دیکھی ہے اسے بھی بتاؤں گی، کیونکہ یہ اچھائی میرے ہی ملک میں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے اس نقشے کو وہیں چھوڑ کر ٹھیک کیا؟ کیا کبھی کوئی لڑکی کوٹھے کی زندگی سے تنگ آ کر قرآن پاک کھولے گی اور اس نقشے کی مدد لے گی؟ کیا ہمارے ملک میں ایسی طوائفوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے جو معصوم لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتی ہیں؟ کیا واقعی ہمارے ملک میں قانون سب کے لیے یکساں ہے؟ اس کا جواب آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ قانون کی گرفت اتنی مضبوط ہو کہ پھر کوئی کسی بیٹی کو بیچنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ امید کرتی ہوں میری یہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں۔